چونکہ یہ حروف الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار اور بھیدوں میں سے کچھ ایسے بھید ہیں جن کو وہی خوب جانتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان حروف کے معنی اور ان کی حقیقی مراد سے اور اس بھید سے جو ان حروف میں پنہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو آگاہ کر دیا۔ دوسری آیت ہے والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن با حکمت کی، یعنی میں قسم کھاتا ہوں قرآن کی جس کے مضامین حکمت سے بھرپور اور لبریز ہیں۔ آگے جواب قسم یعنی وہ مضمون ہے جس کے لیے قسم کھائی ہے۔ ارشاد ہے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ بے شک آپ من جملہ پیغمبروں کے ہیں، سیدھے رستے پر ہیں، یعنی بلا شبہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یقیناً آپ سیدھی راہ پر ہیں جو خدا تک پہنچانے والی ہے۔ یہاں آیت والقرآن الحکیم قسم ہے، اور انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم جواب قسم ہے۔ اس قسم سے ایک تو کفار کا رد کرنا مقصود ہے جو قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ رسول نہیں، اس لیے حق تعالی شانہ نے ان کے جواب میں قسم کھا کر آپ کی نبوت و رسالت کو بیان کیا کہ آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں۔ دوم یہ کہ یہ قسم دراصل جواب قسم کی دلیل ہے۔ قرآن حکیم اپنی اعجازی شان اور حکمت سے بھرپور تعلیمات کے لحاظ سے آپ کی نبوت و رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت و رسالت کو قسم کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ کے سوا کسی اور نبی اور رسول کی رسالت کو قسم کھا کر بیان نہیں فرمایا۔ آگے ارشاد ہے تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن خدائے زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی یہ قرآن حکیم اس خدا کا اتارا ہوا ہے جو زبردست بھی ہے کہ منکر کو سزا دیے بغیر نہ چھوڑے، اور رحم فرمانے والا بھی کہ ماننے والوں کو نوازش و بخشش سے مالا مال کر دے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈراویں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں۔ یعنی آپ کو پیغمبر اس لیے بنایا گیا تاکہ آپ اس قوم کو اور ان لوگوں کو عذاب خداوندی سے ڈرائیں جن کے باپ دادے ایک لمبے عرصے سے کسی پیغمبر کے ذریعے نہیں ڈرائے گئے، سو اسی وجہ سے وہ غافل و بے خبر ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں ایک لمبے عرصے تک کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے، اگرچہ شریعت ابراہیمی کے احکام موجود تھے، لیکن مرور زمانہ کی وجہ سے ان میں تبدیلی اور تغیر پیدا ہو چکا تھا۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لاویں گے۔ یعنی باوجود آپ کی رسالت کے ثابت ہونے اور قرآن کے حق ہونے کے یہ لوگ جو نہیں مانتے، تو آپ اس کا افسوس نہ کریں اور دل تنگ نہ ہوں، کیونکہ ان میں سے اکثر پر وہ قول یعنی بات ثابت ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان لانے والے نہیں۔ آیت کے لفظ قول سے اشارہ حق تعالی شانہ کے اس قول کی طرف ہے
جو آپ نے ابلیس لعین کے جواب میں اس وقت فرمایا تھا جب ابلیس نے یہ دھمکی دی تھی کہ میں اولاد آدم کی اکثریت کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ایسے تمام جنوں اور انسانوں سے جو تیری پیروی کریں گے دوزخ کو بھر دوں گا۔ آیت میں اسی قول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہارا فرض ڈرانا ہے، وہ کرتے رہو، لیکن یہ توقع نہ رکھو کہ ان میں سے ہر شخص آپ کی دعوت کو قبول کر لے گا، بلکہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جن پر ہماری بات صادق آ چکی کہ وہ ابلیس کی پیروی کے جرم میں جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اس طرح کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ آگے ایمان سے دوری میں ان کی ایک مثال بیان فرما رہے ہیں، ارشاد اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الل گئے۔ یعنی ایمان سے ان کی دوری کو یوں سمجھو کہ گویا ہم نے ان کی گردنوں میں بھاری اور موٹے طوق ڈال دیے ہیں جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے سر اوپر کو اچکے ہوئے ہیں، جس سے نیچے دیکھ کر راہ ہدایت پانے کی توقع نہیں رہی۔ آگے ایمان سے دوری میں ان کی ایک اور مثال بیان فرما رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو گھیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی ایمان سے ان کی دوری کو یوں سمجھو کہ گویا ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہر طرف سے ہم نے ان کو پردوں میں گھیر دیا، وہ اس میں محشور ہو کر رہ گئے ہیں، باہر کی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے، حق تک رسائی ان کے لیے ممکن نہیں رہی۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لاویں گے۔ یعنی جب یہ لوگ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں تو ان کے حق میں آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس آیت میں ازلی کافروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ و نصیحت کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر قرار دیے گئے ہیں۔ آیت میں علیہم کی قید لگا کر یہ بتلا دیا کہ برابری کفار کے حق میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں، بلکہ آپ کو تو تبلیغ و دعوت اور اصلاح خلق کی کوشش کا ثواب بہرحال ملے گا۔ اسی لیے پورے قرآن کی کسی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کو بھی دعوت ایمان دینے سے روکا نہیں گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دعوت دین اور اصلاح خلق کا کام کرتا ہے، خواہ مؤثر ہو یا نہ ہو، اس کو بہرحال اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے۔